السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹاکرا پروگرام اور ہم اکیلے ہیں یہاں پہ. شلیلا عمار صاحبہ ملک سے باہر ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے جو آج کی ڈیولپمنٹس ہیں اس کے اوپر. جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت ایک کمیٹی جو خصوصی کمیٹی ہے، جو بھی پارلیمانی کمیٹی بنی ہے 12 ممبرز پر، وہ ان کا اجلاس جاری ہے اور ہو سکتا ہے کہ شام تک یہ خبر آ جائے کہ چیف جسٹس کی تعیناتی جو ہے وہ 3 نام میں سے کون سے ایک نام کی ہوئی ہے. یہ امید ہے کہ ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ ایسا ہوگا. لیکن اس پہ جانے سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر کون چیف جسٹس بنے تو اس کی کیا سنیریو بنے گی اور کون بنے تو کیا ہوگا. وکلا تحریک کہ کیا 26ویں ترمیم جو ہوئی ہے یہ اتنی آسان ہے اور اس کے آگے سے کوئی ریزسٹنس آئے گی سپریم کورٹ کی طرف سے، لائرز کی طرف سے، اس پہ بھی بات کریں گے. اور پی ٹی آئی کا جو نہ بیٹھنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو علی ظفر صاحب، بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر گوہر اور سنی اتحاد کونسل کے جو حامد رضا صاحب ہیں، انہوں نے اس کمیٹی میں بیٹھنے سے انکار کیا. اس کی بھی وجہ آپ کو بتائیں گے. یہیں سے شروع کر لیتے ہیں کہ جو 3 ممبر پی ٹی آئی کے اور سنی اتحاد کے ملا کے وہ نہیں بیٹھے، ان کا کل سے یہ سوالات اٹھ رہے تھے کہ اگر وہ اس کمیٹی کے اندر بیٹھتے ہیں تو پھر وہ جو اتنی لمبی ایکسرسائز کی، آپ نے سینٹ میں جا کے ووٹ نہیں دیا، آپ نے ممبرز نہیں بلائے نیشنل اسمبلی میں، تو اگر وہ پھر اس کمیٹی میں، حکومت کی بنائی ہوئی کمیٹی میں، اور اس کمیٹی میں جو کہ 26ویں ترمیم کے پاس ہونے کے بعد معاوضے وجود میں آئی ہے، اس کو اگر وہ مان لیتے ہیں تو کیا اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ 26ویں ترمیم کو پی ٹی آئی مان چکی ہے؟ حکومت کو یا جنہوں نے جو حکومت کے اتحادی ہیں ان کو بڑا سوٹ کرتا تھا کہ اگر وہ پی ٹی آئی اس میں بیٹھتی، تاکہ بعد میں سونر اور لیٹر انہوں نے اس کے اوپر پوائنٹ سکورنگ کرنی تھی کہ دیکھیں جی کمیٹی میں آ کے بھی بیٹھ گئے تھے اور آپ یہاں پہ آ کے مخالفت بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. تو وہ ایک اصولی طور کے اوپر ان کا موقف بالکل ٹھیک ہے کہ جب ہم 26ویں ترمیم کو نہیں مانتے، جب ہم نے بتا دیا کہ ہمیں جو ججز کی پاورز کے حوالے سے جو اس کے اندر شکن ڈالی ہیں اس کے اوپر ہم ایگریڈ نہیں ہیں، تو پھر ہم اس کمیٹی میں کیوں بیٹھیں گے؟ تو یہ تو ہے ایک سوال کہ اس کے اندر کمیٹی کے اندر نہیں بیٹھ رہے وہ، اور پی ٹی آئی نے ایک اچھا فیصلہ کیا. دوسری طرف آتے ہیں کہ کیا جسٹس منیب جو دوسرے نمبر پہ ہیں، جسٹس منصور علی شاہ جن کی باری تھی، جو اگر 26ویں ترمیم پاس نہ ہوتی تو 26 اکتوبر کو ہی وہ بن چکے ہوتے اور حلف لے رہے ہوتے وہ، اور تیسرے نمبر پہ جو جج ہے یحییٰ افریدی. اب بالکل یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ کہہ لیں کہ جسٹس بندیال کے دور میں یہ الزام لگتا تھا کہ فیصلہ کیا آئے گا، یہ ججز ہیں، یہ فیصلہ آئے گا. جس طرح قاضی فیصل صاحب کے دور میں ابھی یہ جو گزر رہا ہے اور آخری اس میں چل رہا ہے، اس کے ٹائم کے اوپر، ان کے ٹائم کے اوپر بھی یہ الزام لگتا تھا کہ کیا فیصلہ آئے گا، کیونکہ ادھر بھی ججز اپنی پسند کے بینچ بنا کے کیے جاتے تھے اور آپ پہلے سے بتا دیتے تھے کہ کیا فیصلہ آئے گا. تو کمیٹی کے 12 ممبرز، اس کے بعد آپ ان 2 کو مائنس کریں، اور جس طریقے سے پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور نون لیگ کی اکثریت ہے، تو رائٹنگ آن دا وال ہے، نوشتہ دیوار ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا. ظاہر ہے منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے اگر گورنمنٹ نے اتنا پریشرائز کیا، میرے لیے بڑا سرپرائز ہوگا کہ شام کو ہم یہ سن رہے ہوں کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن رہے ہیں. میرے لیے بڑا سرپرائز ہوگا کہ حکومت ان کا نام دیتی ہے. اگر یہ حکومت ان کا نام دیتی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ حکومت کو کہیں نہ کہیں سے کوئی تسلی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی یقین دہانی ہوئی ہے کہ جو ریزرویشنز تھی، جو خدشات تھے وہ نہیں ہوں گے ان کی طرف سے، پورے مطلب ان کی طرف سے وہ چیزیں نہیں اٹھائی جائیں گی. تو اس وجہ سے وہ اس کے اوپر اپنی تسلی کر کے ان کا نام دیا گیا. تو پہلی نمبر پہ منصور علی شاہ کو تو آپ بالکل تھوڑی دیر کے لیے نکال دیں. جس طریقے سے منیب اختر جو ہیں، میں پھر ایک دفعہ حیران ضرور ہو سکتا ہوں لیکن پریشان نہیں ہوں گا کہ اگر وہ منصور علی شاہ صاحب کا نام دیتے ہیں، لیکن مجھے حیرانی بھی ہوگی اور پریشانی بھی ہوگی اگر منیب اختر کا نام آ جاتا ہے. حکومت جتنی منیب اختر صاحب کے خلاف ہے سب کے سامنے ہے. اور تیسرا نام بچتا ہے یحییٰ افریدی صاحب کا. رائٹنگ آن دا وال ہے، لگ رہا ہے. رائٹنگ آن دا وال میں ذرا سخت ورڈ یوز کر رہا ہوں بہت یقیندانی کے ساتھ، لیکن وہ کہتے ہیں نا 99.9% خالص کاپر وائر استعمال ہوا، مشہوری آتی تھی جو. تو جناب 99% امید ہے کہ حکومت جو ہے یحییٰ افریدی صاحب کا نام دے گی. اچھا، اب یحییٰ افریدی صاحب کا نام کیوں دے گی؟ اس میں رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب صاحب ہم حکومت تو اکیلی نہیں ہے، اس میں جناب پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، اس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے. تو جو پیپلز پارٹی بالکل پہلے اپنا ایک مدعا دے چکی ہو، ایک رائے دے چکی ہو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی صورت میں کہ جناب پتہ نہیں وہ کنٹرول کر سکیں گے ججز کو کہ نہیں منصور علی شاہ صاحب،
تو اس حوالے سے اپنی رائے جو دے چکے ہوں تو یہ بالکل معاملہ انہی بینچوں کی طرح ہے جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا. تو یہ ہے جناب صاحب دوسرا سینیریو کہ یحییٰ افریدی صاحب کا نام آئے گا. اب آگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب آ کے کیا کریں گے. یحییٰ افریدی صاحب کے پاس آپشن کیا ہے. یحییٰ افریدی صاحب ایک تو انکار کر سکتے ہیں اور اسی انکار کو 26ویں ترمیم میں رکھا گیا ہے کہ اگر انکار کرتے ہیں تو پھر ان کا اصول ذرا چیک کریں کہ وہ ان 3 میں سے ہوتا ہی ہے کہ 3 نام آئے. بالفرض آرمی چیف کی سلیکشن ہے, اس کے لیے ادھر سے جی ایچ کیو سے 3 نام آتے ہیں. اب 3 نام میں سے ایک جنرل کو آرمی چیف بنا دیا جاتا ہے, لیکن وہ تعینات ہونے کے باوجود وہ انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے بننا ہی نہیں. بالفرض کر لیں تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو 2 نام بچے ہیں اس کے اندر سے تعیناتی کی جائے؟ کیا یہ ضروری نہیں ہے؟ عقل تو یہی مانتی ہے نا کہ ان 2 میں سے کی جائے. یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ جی ایچ کیو کو دوبارہ سے جناب آپ چوتھا نام بھی بھیجیں. تو یہاں پہ بھی حکومت کی ملافائڈی بدنیتی نظر آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں 3 نام اگر, اور جو میں نے پوری تمہید باندھی ہے نا کہ جسٹس جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں وہ نہیں بنیں گے, اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے انہوں نے یہ 3 نام میں سے اگر تیسرا انکار کر دیتا ہے, بالفرض یحییٰ افریدی صاحب انکار کر دیتے ہیں تو انہوں نے چوتھے کی پھر آگے آپشن رکھ دیے. جسٹس امین الدین صاحب ہیں جو کہ بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ 13 رکنی جو ریزرو سیٹ کا فیصلہ آیا تھا وہ کہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. ایون قاضی فیصل صاحب بھی پی ٹی آئی کو مان رہے تھے لیکن انہوں نے نہیں مانا تھا. تو میں چلیں اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے, لیکن یحییٰ افریدی صاحب ایک یہ ہے کہ ایکسیپٹ کر لیں. ایکسیپٹ کرنے کی صورت میں کیا ہوگا, ججز کا ری ایکشن کیا ہوگا. جو باقی ججز بچیں گے وہ اس کو قبول کریں گے اور پھر منصور علی شاہ صاحب کیا کریں گے, کیا وہ ریٹائر ہو جائیں گے؟ جسٹس منیب صاحب کیا کریں گے؟ کیا وہ جس طرح ایک روایت ہے آرمی کے اندر بھی سپر سیڈ ہونا, تو کیا یہاں پہ بھی اس طرح کی مثال رکھی جائے گی کہ جونیئر جو ہے آپ کا سربراہ بن گیا آپ کے ادارے کا تو سینئر رہیں گے, ریئیکٹ کریں گے, اس چیز کو نہیں مانیں گے, کیا کریں گے اس کے اوپر یہ بات ہے. اور پھر یحییٰ افریدی صاحب کے ریکارڈ کو اگر مد نظر رکھیں, اگرچہ چیف جسٹس بننے سے انکار کرنا اور کسی بینچ سے ریکیوز کرنا جو ہے وہ زمین اور آسمان کا فرق ہے. اس کو میں صرف ایک چیز اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یحییٰ افریدی صاحب کو جب ملٹری کوڈز والا معاملے کے اوپر انہوں نے کہا تھا فل کوڈ بنائی جائے, اس کے اوپر ریکیوز کیا تھا انہوں نے. 2-3 معاملات کے اوپر انہوں نے ریکیوز کیا ہے, کلیئر کٹ انہوں نے ریکیوز کیا ہے. یہاں پہ میں اگین کہہ رہا ہوں کہ اس کو اس چیز سے نہ سمجھیے گا, لیکن میں ایک جج کی جو ایک ان کی انٹینٹ ہے یا ان کا ارادہ جو ہو سکتا ہے اس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ نہیں مانتے, وہ اگر یہاں پہ بھی اس طرح کہہ دیتے ہیں, انکار کر دیتے ہیں, جس طرح ان کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے 3-4 جگہوں سے بینچ کا حصہ بننے سے انکار کیا تھا, لیکن یہاں پہ چیف جسٹس بننے سے اگر بالفرض انکار کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ چوتھے والے جج کے اوپر پھر ری ایکشن کیا آئے گا. اور سب سے اہم بات یہ ہے جو لائرز ہیں وہ اپنی اس ٹائم ساری بتا رہے ہیں کہ ہم اس وقت چلائیں گے, ہم مہم چلائیں گے, ہم 26ویں ترمیم کو ریورس کروائیں گے, اور سپریم کورٹ کے اندر بھی اس چیز کو لے کے آیا جائے گا. وہاں پہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر کوئی اپیل آتی ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے وہاں پہ وہ کیا کریں گے اور کس قسم کا فیصلہ ہوگا. تو یہ 3-4 ایشوز ہیں جس میں آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اب آتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف. عمران خان صاحب سے ابھی بھی ملاقات نہیں کروانی دی جا رہی, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی بہن جو کہہ رہی تھی ہم کوشش کر رہے ہیں, آج بھی ان کی بہن آئی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ملنے دیا جائے. نہیں سمجھ آ رہی کہ جب سارا کچھ ہو چکا ہے تو اس وقت آپ یہ کیوں کر رہے ہیں کہ ان سے ملاقات کیوں نہیں کروانے دی جا رہی. اور جو ایک اور ایشو ہے پی ٹی آئی جو ہے جس میں علی امین گنڈا پور سب سر فہرست ہیں, اگرچہ ان کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں, وہ ہمیشہ بڑے بلند و باغ دعوے کر کے وہ آتے بھی ہیں اور لے کے لاؤ لشکر لے کے یا اپنی احتجاج کے لیے نکلتے بھی ضرور ہیں, لیکن کبھی اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچاتے. اور وہ جب ختم ایسے طریقے سے ہوتا ہے, خواہ وہ جلسے میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہوں, خواہ وہ ادھر اسلام آباد میں آ رہے ہوں, خواہ وہ دھرنا دینے کے لیے احتجاج کرنے آ رہے ہوں, لیکن جاتے جاتے سوالات چھوڑ دیتے ہیں کہ آخر وہ پھر بندہ سوچتا ہے کہ یہ اس کو ہم کامیابی سمجھیں, اس کو ناکامی سمجھیں, کیا سمجھیں. تو اس کے اوپر علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ ہم اس کو ریورس کرائیں گے, بھرپور طاقت کے ساتھ آئیں گے, احتجاج کریں گے, پتہ نہیں کیا کریں گے. یہ تو ہے, لیکن پی ٹی آئی کی جو باقی لیڈرشپ ہے اس میں اس پورے سینیریو میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے اور دونوں نے مل کے جو کچھ کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے ووٹ ڈالا ہے. لوگ کیونکہ جے یو آئی ایک ڈفرینٹ جماعت ہے, پی ٹی آئی ایک ڈفرینٹ جماعت ہے, ہوتا بھی اسی طرح ہے, ہونا بھی جمہوریت کا حسن ہے کہ یہی ہونا چاہیے.
کہ انہوں نے ووٹ اپنے مرضی سے ڈالا ہے، لیکن جاتے جاتے فضل الرحمان صاحب نے کچھ ایسی چیزیں جو ضرور نکلوائی ہیں جس کا کہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی فائدہ ضرور ہوا ہے، جس میں کچھ بنیادی حقوق کی شقیں تھیں جو حکومت نکالنا چاہ رہی تھی، انہوں نے نہیں نکالنے دی۔ ملٹری کوڈز والا ایشو تھا جو حکومت ڈالنا چاہ رہی تھی، انہوں نے نہیں ڈالنے دی۔ اسی طرح کچھ اور معاملات ہیں، لیکن ابھی اس وقت اگر فضل الرحمان صاحب کی طرف بار بار دیکھے گی پی ٹی آئی تو پھر ان کی سیاست کہاں پہ کھڑی ہوگی، کیونکہ اس ٹائم مین بڑی جماعت جو ہے اپوزیشن کی وہ ہے پی ٹی آئی۔ ہر لحاظ سے وہ بے شک احتجاج کے لحاظ سے دیکھیں اور اسمبلی کے اندر شور شرابہ کرنے کے حساب سے دیکھیں، کیونکہ فضل الرحمان صاحب اپوزیشن کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن ان کی اپوزیشن کے اوپر تھوڑا سا کویسچن مارک ہے کہ جب انہوں نے ووٹ ڈال دیا وہاں پہ جا کے ووٹ ڈال دیا ہے تو بے شک انہوں نے وزارتیں وغیرہ نہیں لی ہوئی، بے شک وہ کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کے بینچوں میں بیٹھیں گے، لیکن فضل الرحمان صاحب کو بہت زیادہ سوٹ کرے گا اگر صبح شام ان کے در کے اوپر حاضری ہوتی ہے پی ٹی آئی کے لیڈرز کی اور آگے بتاتے ہیں کہ جناب ملتے ہیں ان سے صبح شام، تو وہ فضل الرحمان صاحب کو ضرور سوٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ اپوزیشن کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، صبح شام ان کے پاس ان کی خبریں لگیں گی، صبح شام وہی والے جو پچھلے 2 مہینے سے ہم دیکھ رہے تھے جو معاملات، بلکہ سوا ایک مہینے سے، تو وہ ان کو بہت سوٹ کرے گا۔ لیکن پی ٹی آئی کی اپنی سیاست کہاں پہ کھڑی ہوگی؟ پی ٹی آئی کی کیا باہر کی لیڈرشپ نے اس چیز کو مان لیا ہے کہ ہم ناکام ہیں، ہم بالکل کامیاب نہیں ہو سکتے اکیلے؟ عمران خان صاحب کیونکہ اندر ہیں، عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی اپنی جگہ پہ ہے، عمران خان صاحب کی ہر چیز اپنی جگہ پہ، لیکن باہر سے یہ ابھی تک کوئی اس طرح سے ثابت نہیں کر سکے، عمر ایوب صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب، لیکن ایک بندہ جو اپنے پورے واضح اس کے ساتھ چل رہا ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، جو جن کو ملنے بھی نہیں دیا جا رہا تھا، وہ بالکل کلیئر جا رہے ہیں، اور اوپر سے وہ وکیل بھی ہیں، اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ ہم لائر موومنٹ کو لے کے چلیں گے، دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ کل بات ہوگی یا کل شریلا اگر کی تو پھر پرسوں بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔